بارے میں کہا جا رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ٹی وی پر مجھے دیکھ دیکھ کر یہ باتیں کر رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں میرے متعلقہ، تو میں نے منہ چھپا لیا کہ تو نظر نہ آؤں. بس یہ سعید فطرت ہے، یہ وہ روح ہے جو اللہ تعالیٰ نے آج حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت کے بچوں میں پیدا کی ہوئی ہے، کہ نصیحتوں پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے، بلکہ شرمندہ ہو کر اپنی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں. بعضوں نے اپنے موبائل فون جو ہے بند کر دیے. اسکول میں بیٹھ کر بجائے پڑھائی پر توجہ دینے کے بعد بچے اس سوچ میں رہتے تھے کہ ابھی بریک ہوئی، ابھی چھٹی ہوگی تو پھر اپنے موبائل پر کوئی گیم کھیلیں گے یا اور اس قسم کی فضولیات میں پڑ جائیں گے جو فونوں پر آج کل مہیا ہوتی ہیں. اب جب میری باتیں سنی ہیں تو انہوں نے کہا یہ سب فضولیات ہیں، ہم اب اس کو استعمال نہیں کریں گے، ان کھیلوں کو نہیں کھیلیں گے. یہ کھیلیں ایسی ہیں جو صحت نہیں بناتی، جو دماغی ورزش بھی نہیں ہے، بلکہ ایک نشہ چڑھا کر مستقل انہی چیزوں میں مصروف رکھتی ہیں. ایک پاگل پن یا کریز جسے کہتے ہیں انگلش میں، وہ ہو جاتا ہے. لیکن ہم صرف اس بات پر خوش نہیں ہو سکتے. جو ہوش مند اور بڑے ہیں ان کو تو خود اپنی حالتوں کے جائزے لینے کی ضرورت ہے اور مستقل مزاجی سے ان جائزوں کی ضرورت ہے. ان جائزوں کو لیتے چلے جانا ہے. اور اسی طرح والدین کو مستقل اپنے بچوں کو یاد دہانی کروانے کی ضرورت ہے کہ جب ایک اچھی عادت تم نے اپنے اندر پیدا کر لی ہے تو پھر اسے مستقل اپنی زندگی کا حصہ بناؤ، ماحول سے متاثر نہ ہو جاؤ. بس ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمارے لیے عارضی خوشیاں کوئی خوشیاں نہیں ہیں، بلکہ جب تک ہماری خوشیاں، ہماری نیکیاں، ہمارے اندر پاک تبدیلیاں ہمارے اندر مستقل رہنے کا ذریعہ نہیں بنتی، ہم چین سے نہیں بیٹھ سکتے. جب تک ہم مستقل اپنی حالتوں کے جائزے نہیں لیتے رہتے، ہم عظیم انقلاب کا حصہ نہیں بن سکتے. بس جیسا کہ میں نے اجتماع میں بھی کہا تھا کہ اچھے معیار حاصل کر لینا پہلے سے زیادہ فکر کا باعث بنتا ہے، پہلے سے زیادہ ذمہ داریاں ڈالتا ہے، خود ہر فرد جماعت پر بھی، ذیلی تنظیموں پر بھی اور نظام جماعت پر بھی. اس مرتبہ میں لجنہ سے اس لحاظ سے بھی متاثر ہوا ہوں کہ بچیاں بھی اور خواتین بھی بڑی خاموشی سے اور توجہ سے میری لجنہ میں جو تقریر تھی سو سنتی رہیں. عموماً میں عورتوں کے مزاج کی وجہ سے کوشش کرتا ہوں کہ 40-45 منٹ میں یہ ختم کر دوں، اپنی بات اس سے زیادہ نہ لوں. لیکن اس مرتبہ لجنہ کے اجتماع پہ جب میں نے وقت دیکھا تو تقریباً 1.25 گھنٹہ گزر چکا تھا. لیکن چھوٹی بچیاں بھی، جوان بچیاں بھی، بڑی عمر کی عورتیں بھی پورے وقت بڑے انہماک سے میری باتوں کو سنتی رہی ہیں. خدا کرے کہ میری باتیں ان پر اثر ڈالنے والی بھی ہوں، یعنی مستقل اثر ہو اور لجنہ کی تنظیم اس بات پر خوش نہ ہو جائے کہ ہمارا اجتماع بڑا اچھا ہوا اور ہماری تعریف ہو گئی، بلکہ مستقل اور مسلسل عمل کے لیے ان باتوں کو اپنے لائحہ عمل میں شامل کریں. عہدیدار اپنے بھی جائزے لیں اور ممبروں کے بھی جائزے لیں.
تبھی ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مددگار بن سکتے ہیں، تبھی ہم اس زمانے میں شمار ہونے والے کہلا سکیں گے جس کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت ایک مبارک امت ہے، یہ نہیں معلوم ہو سکے گا کہ اس کا اول زمانہ بہتر ہے یا آخری، یعنی دونوں زمانے اپنی الگ الگ شان رکھنے والے ہیں۔ یہ آخری زمانہ کون سا ہے جس کے بارے میں آن صلی اللہ نے فرمایا، جس کو پہلے زمانے کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا ہے؟ یہ زمانہ جو آخری زمانہ ہے یہ آخرین کا زمانہ ہے، جس کا قرآن کریم میں ذکر آتا ہے، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق اور غلام صادق نے مبعوث ہو کر آخرین کو اولین سے ملانا تھا، دین کو ثریا سے واپس لانا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہت کو دنیا پر قائم کرنا تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نعوذ باللہ مقام کے لحاظ سے آنے والے جو نبی ہیں وہ برابر ہوگا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہ پہچان مشکل ہو جائے گی کہ یہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ایک آقا ہے اور دوسرا غلام ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح میں نے اپنے زمانے میں ہدایت کی روشنی دنیا میں پھیلائی ایک اندھیرے زمانے کے بعد، جس کا مسلم کی حدیث میں یوں ذکر ملتا ہے، ایک جگہ بہت ساری حدیثیں ہیں اس بارے میں، ایک حدیث یہ ہے کہ حضرت عمران بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر لوگ میرے زمانے کے ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے۔ عمران کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ آپ نے 2 دفعہ یا 3 دفعہ فرمایا، بہرحال آپ نے اس کے بعد فرمایا ان لوگوں کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو بن بلائے گواہی دیں گے، خیانت کے مرتکب ہوں گے، دینداری چھوڑ دیں گے، نظریں مان کر پوری نہیں کریں گے، عہد کے پابند نہیں رہیں گے، اور عیش و آرام کی وجہ سے موٹاپا ان پر چڑھ جائے گا۔ بس ایسے لوگوں کے بعد پھر جیسا کہ دوسری حدیثوں میں اس سے بھی ثابت ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد سے بھی پتہ چلتا ہے کہ پھر ایک زمانہ آئے گا جو امت مسلمہ پر سے اندھیروں کے بادل چھٹنے کا زمانہ ہوگا، جس میں آخرین میں مبعوث ہونے والا مسیح و مہدی اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت کے ساتھ جگہ جگہ روشنی کے مینار کھڑا کرتا چلا جائے گا۔ جگہ جگہ اور ہر طریق سے رائے ہدایت کے پھیلانے کے سامان کرتا چلا جائے گا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ جو دین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ہوا، جو ہدایت کی نعمت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے کمال کو پہنچی، وہ اس زمانے میں جب کہ ذرائع اور وسائل نے دنیا کو قریب لا کر، جیسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ گلوبل ولیج بنا دیا ہے، رابطوں کی وجہ سے تمام کرۂ ارض ایک شہر کی بن گیا ہے۔ اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی کامل ہدایت کی تکمیل اشاعت ہو رہی ہے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تکمیل ہدایت کا زمانہ تھا، اور مسیح محمدی کا زمانہ
تکمیل اشاعت ہدایت کا زمانہ ہے. بس چاہے امت کا اول زمانہ ہو یا امت کا آخری زمانہ، دونوں زمانے اس لیے مبارک ہیں کہ ان دونوں زمانوں کا تعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے. بس جب ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے منسوب ہوتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں تو تکمیل اشاعت ہدایت کے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہم پر ڈالی جاتی ہے. اور اشاعت ہدایت اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب ہم خود بھی اپنی ہدایت کے سامان کرنے والے ہوں، ہم اپنے عہدوں کی تجدید کرتے ہوئے اس دور کی مثالوں کو دیکھنے والے ہوں جب تکمیل ہدایت کے بعد صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے اپنے آپ کو اس ہدایت اور تعلیم کا نمونہ بنایا تھا، اپنے قول و فعل سے اس کا اظہار کیا تھا، اور ان کے نمونے دیکھ کر، ان کے عمل دیکھ کر، ان کا خدا تعالیٰ سے تعلق دیکھ کر، ان کے اعلیٰ اخلاق دیکھ کر ایک زمانہ ان کا گرویدہ ہو گیا تھا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام جگہ فرماتے ہیں کہ اسلام پر جو الزام لگایا جاتا ہے کہ تلوار کے زور سے پھیلا، یہ بتاؤ کہ چین میں کون سی